ایسے لوگ بہت ہیں جو سیاست کر رہے ہیں، ساری عمر جرائم میں گزارتے ہیں اور نام لیتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ کوئی 50,000 کے قریب لوگ تھے جو سڑک پہ تھے۔ یہ دفعہ 144 کا جو نفاذ تھا، یہ نہ تو میراتھن پہ تھا، نہ ہی مسلم لیگ کی تنظیمی اجلاس پہ تھا۔ وہ ہمیں دکھائی دیا ہے تحریک انصاف کے حوالے سے کہ باقی سب کو آزادی ہے، بہانے بنانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ ایسا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، کسی بھلے زمانے میں ایک چور تھا اور وہ چور اپنی عادت کے ہاتھوں سے مجبور لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتا تھا۔ ایک روز وہ بادشاہ کے محل میں آ گیا، چوری کر رہا تھا کہ اس کے کانوں میں ساتھ والے کمرے سے بادشاہ اور ملکہ کی باتوں کی آواز آئی۔ اس نے کان اپنے ان باتوں پہ لگا دیے۔ بادشاہ اپنی ملکہ سے کہہ رہا تھا کہ آپ فکر مند نہ ہوں، میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی بھلے مانس کو دیکھتا ہوں، کوئی بہت برگزیدہ ہو، عبادت گزار ہو اور ایماندار شخص ہو۔ تو ظاہر ہے وہ اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ چور کے دل میں ایک خیال آیا کہ اگر میں بادشاہ کا داماد بن جاؤں تو مجھے بہت سی دولت مل جائے گی، پھر مجھے چوری کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ خیال آتے ہی وہ محل سے نکلا اور اس نے نمازیں ادا کرنا شروع کر دی۔ پھر محل کے قریب ہی ایک مسجد کو خالی دیکھ کے وہاں پہ وہ آ گیا۔ وہ مسجد میں بیٹھ کے وظائف کرتا، نمازیں پڑھتا، تہجد گزار بن کے لوگوں کو دکھاتا اور اوراد کرتا۔ لوگ دیکھتے کہ یہ ایک بڑا ہی اللہ کا مقرب شخص کوئی آ گیا ہے ہمارے علاقے میں اور اتنا عبادت گزار ہے، دیندار ہے، برائی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس کی شہرت جو تھی وہ غربا سے نکل کے امراء تک پہنچ گئی اور پھر امراء کے ذریعے سے دربار کے لوگوں تک اس کی شہرت ہو گئی۔ وزیر کے پاس بات پہنچی اور وزیر نے بادشاہ کے گوش گزار کر دی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے بھی ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ایک دن بادشاہ بھی اس چور عبادت گزار کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی زیارت کی۔ چند دن کے بعد وزیر اس عبادت گزار کے پاس گیا اور اسے کہا کہ بادشاہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آپ شادی کر لیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ عبادت گزار جو تھا وہ رونا شروع ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اس نے وزیر سے کہا کہ شاید پہلے اگر ایسا واقعہ ہوتا، یہ پیشکش مجھے آتی تو میں بہت خوش ہوتا، لیکن میں آپ کو اپنی حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ اور اس نے بتایا کہ میں نے ایک دن بادشاہ کے محل میں نقب لگائی اور پھر ملکہ اور بادشاہ کی گفتگو سنی۔ وہ اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ وہ میں نے سوچا کہ میں اس طرح کا اگر بحروب بھروں تو شاید میرا رشتہ ہو جائے۔ آج جب مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ہوئی تو مجھے یوں لگا کہ وہ جعلی عبادت کرتے کرتے واقع مجھے اپنے اللہ سے پیار ہو گیا، مجھے سچ مل گیا ہے، مجھے اطمینان قلب نصیب ہو گیا ہے۔ تو میں اب معذرت کرتا ہوں کہ بادشاہ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، میں اب اپنے اللہ کی عبادت میں وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، یہ اکیلی کہانی نہیں، ایسی بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جس میں ایک آدمی کوئی بدی کی راہ پہ تھا اور پھر اسے اللہ نے ہدایت دے دی۔ ہمارے ہاں سیاسی ایسے لوگ بہت ہیں جو سیاست کر رہے ہیں، ساری عمر جرائم میں گزارتے ہیں اور نام لیتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں، ہم ملک کی خدمت کر رہے ہیں اور ملک کے لیے اپنی جان دے دیں گے۔ یہ کہانیاں، یہ دعوے ہمیں بہت سننے کو ملے۔ یہ مجھے کہانی اس طرح سے یاد آئی کہ سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کل ملک واپس آنے کا عندیہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 15 سے 20 روز کے دوران وہ ملک واپس آ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ فوری آ سکتے ہیں، جبکہ یہاں تو حالات بھی ان کے لیے بہت سازگار ہیں اس ملک میں؟ تو شاید وہ جس معاہدے کے تحت باہر گئے اور جو معاہدہ ان کی بیٹی اور مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر یہاں پہ چیزیں طے کر رہی ہیں، اس کے مطابق
ان کے آنے سے پہلے عمران خان کی گرفتاری ضروری ہے۔ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کی عوامی طاقت کو کچلنا ضروری ہے، اور مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ میاں نواز شریف پہ جو مقدمات ہیں ان میں کسی طرح کی ریلیف درکار ہے۔ جب تک یہ اقدامات نہیں ہوتے اس وقت تک نواز شریف پاکستان واپس نہیں آنا چاہتے، اور مجھے یوں دکھائی دے رہا ہے کہ اس طرف معاملہ بڑھ رہا ہے۔ آج کے دن لاہور میں پاکستان تحریک انصاف نے ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا۔ میں نے اس ریلی کو، اس کی تیاریوں کو دیکھا ہے۔ اگرچہ صبح جو موڈ دکھائی دیا اور حکومت نے جس طرح دفعہ 144 نافذ کر دی دوبارہ سے، اس کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی قیادت نے اپنے کارکنوں سے ریلی منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا تھا ان میں، اور انہیں کہا کہ آپ باہر تشریف نہ لائیں کیونکہ حکومت کچھ اور ہی منصوبہ بندی کیے بیٹھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جو ریلی میں شرکت کے خواہش مند جمع ہوئے ان کی تعداد کچھ سینکڑوں میں نہیں تھی، وہ واضح طور پہ کوئی 50,000 کے قریب لوگ تھے جو سڑک پہ تھے، جو مار روڈ کے اطراف پہ تھے اور جو کنال روڈ پہ تھے، اور زمان پارک کے ان کی رہائش گاہ جو عمران خان کی ہے اس کے سامنے جمع تھے۔ اگر یقین نہیں آئے تو ان ویڈیوز کو دیکھ لیں جو وہاں پہ آج لوگوں کے اجتماع کو ظاہر کر رہی تھیں۔ لوگ پرجوش تھے، وہ اپنے لیڈر کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا عزم ظاہر کر رہے تھے۔ لیکن یہ ریلی تو منسوخ ہوئی، تحریک انصاف نے اس کی منسوخی کا اعلان کیا اور پھر دوبارہ ریلی نکالنے کا بھی انہوں نے اعلان کیا۔ لیکن آج کے دن دفعہ 144 جب نافذ تھی لاہور میں تو دو واقعات اور بھی ہوئے۔ لاہور میں ایک میراتھن تھی، طویل فاصلے کی دوڑ، اور اس میں بھی لوگوں کی بہت بڑی تعداد شریک تھی، منتظمین تھے، پریس تھا اور پھر کھلاڑی بھی تھے۔ یہ ایک بڑا ایونٹ تھا لاہور میں۔ اسی کے ساتھ مسلم لیگ نون کا ایک تنظیمی اجلاس تھا، وہاں پہ بھی لوگ جمع تھے، اگرچہ ان کی تعداد ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تو نہیں، ہزاروں میں تو نہیں تھی، سینکڑوں میں لوگ ہوں گے، تو وہ بھی ایک ایکٹیویٹی تھی۔ لیکن یہ دفعہ 144 کا جو نفاذ تھا یہ نہ تو میراتھن پہ تھا نہ ہی مسلم لیگ کے تنظیمی اجلاس پہ تھا۔ یہ جو اجلاس تھا یا دفعہ 144 کا جو نفاذ تھا وہ ہمیں دکھائی دیا ہے تحریک انصاف کے حوالے سے۔ چند دن پہلے بھی ایسے ہوا کہ تحریک انصاف نے پولیس کے ساتھ جب معاملہ طے کر کے وہاں سے ریلی نکالنے کا اعلان کیا تو دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ آج پھر ایسے ہوا، اور مجھے لگتا ہے کہ اگلی دفعہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ واضح کرتا ہے کہ باقی سب کو آزادی ہے، وہ ریلیاں نکالیں، جلوس نکالیں، لیکن لاہور میں تحریک انصاف کو اجازت ابھی نہیں مل رہی کہ وہ سڑکوں پہ آئے، وہ ریلیاں نکالے۔ بہانے بنانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں کہ لاہور میں پی ایس ایل ہو رہا ہے، لاہور میں میراتھن تھی، لاہور میں فلاں ہو رہا ہے، لاہور میں فلاں۔ اتنا بڑا شہر ہے، کوئی نہ کوئی سرگرمی تو یہاں پہ ہوتی رہے گی۔ تو جب دوسری جماعتوں کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں تو پھر تحریک انصاف کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ یہ ہمیں اسی ایجنڈے کا حصہ لگتا ہے کہ جو میاں نواز شریف کی وطن واپسی سے جڑا ہوا ہے۔ اگلی کہانی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن یہ کنیکشن جو ہے اس سادھو چور میں اور موجودہ صورتحال میں، اس پہ ضرور غور کیجئے گا۔ اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔